السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے CD8 ٹیسٹ۔ CD8 ٹیسٹ خون میں ہونے والا ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس میں ہم مریض کے خون میں CD8 پلس ٹی سیلز کا پتہ لگاتے ہیں کہ اس کی مقدار کتنی ہے۔ CD8 پلس ٹی سیلز اس کے لیے ایک دوسرا نام بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اسے سائٹوٹاکسک ٹی لیمفوسائٹس بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی دراصل میں جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں، جو سفید خون کے خلیات ہوتے ہیں، تو اس کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ اس کا جو امیون سسٹم ہوتا ہے، اور جب یہ امیون سسٹم رسپانس کرتا ہے، جواب دیتا ہے جب بھی جسم میں انفیکشن ہوتا ہے یا کینسر ہوتا ہے اور اس کے خلاف امیون سسٹم کا جو رد عمل آتا ہے، تو اس رد عمل میں امیون سسٹم کے اس CD8 پلس ٹی سیلز کا بھی بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ خاص طور پر اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، یہ بڑے اہم ہوتے ہیں کہ یہ پہچان کریں ان سیلز کی، ان خلیات کی جن میں کینسر ہو گیا ہو یا انفیکشن ہو گیا ہو، تو ان کو ختم کرنے میں، ان کو تباہ کرنے میں اس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ خاص طور پر اس ٹیسٹ کا استعمال یا مقصد اس وقت ہوتا ہے جب پتہ لگانا ہو کہ ہمارا جو دفاعی سسٹم ہے، امیون سسٹم ہے، وہ کیسے کام کر رہا ہے۔ ایسے حالتوں کا پتہ ہم اس ٹیسٹ کی مدد سے لگا سکتے ہیں جس میں ہمارے دفاعی سسٹم، امیون سسٹم کا بڑا اہم رول ہوتا ہے اس کو پیدا کرنے میں، کچھ بیماریوں کا پتہ لگانے میں، جیسے کہ HIV ہیومن امیونو وائرس، کچھ ایسی خرابیاں جس میں ہمارا امیون سسٹم، دفاعی سسٹم جو ہے اس کا ہاتھ ہوتا ہے، جسے آٹو امیون ڈس آرڈرز کہا جاتا ہے، اور کچھ کینسرز میں۔ مقصد کے متعلق جانتے ہیں کہ اس ٹیسٹ کے کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اس ٹیسٹ کی مدد سے ایک تو ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے، لیکن خاص کر ان لوگوں میں جن کا امیون سسٹم بڑا کمزور ہوتا ہے یا وہ ایسی ادویات استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا جو امیون سسٹم ہوتا ہے وہ بہت دب جاتا ہے۔ خاص کر جو HIV کے مریض ہوتے ہیں، جو ایڈز کے مریض ہوتے ہیں، تو ان ایڈز کے پیشنٹس میں، ان مریضوں میں CD8 کاؤنٹ کا پتہ لگانے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو امیون سسٹم ہے وہ کیسے رسپانس کر رہا ہے، رد عمل کیسے دے رہا ہے۔ جب بھی کبھی CD8 پلس ٹی سیلز کی مقدار خون میں بڑھ جاتی ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو وائرسز ہیں اس کے لوڈ کے خلاف، جتنے وائرسز خون میں بڑھ رہے ہیں اس کے خلاف اس کا جو رد عمل ہے ان سیلز کا، وہ کیسا آیا ہے۔ اگر وائرسز کے خلاف اس کی مقدار کم ہے خون میں CD8 پلس ٹی سیلز کی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امیون سسٹم ہمارا کمزور ہے، وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا۔ کچھ حالتیں ہیں جیسے کہ رومیٹوئڈ آرتھرائٹس اور ملٹیپل اسکلیروسس، تو یہی جو CD8 پلس ٹی سیلز ہوتے ہیں تو یہ آٹو امیون ان کا کردار بن جاتا ہے اور خود بخود ہمارے جسم کو یہ نقصان پہنچانے لگتے ہیں۔ تو ان کے لیول کا اگر ہم پتہ لگائیں گے تو اس کی مدد سے مانیٹرنگ ہو سکتی ہے کہ جو آٹو امیون ڈس آرڈر ہے، جو بیماری جو ہماری امیون سسٹم کی وجہ سے ہی ہمارے جسم میں پیدا ہو گئی ہے، تو وہ کس نوعیت کی ہے اور کس حد تک وہ جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ CD8 پلس ٹی سیلز جو ہیں تو ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، خاص طور پر ایسے سیلز جن میں کینسر ہو چکا ہوتا ہے ان کو پہچاننے میں اور ان کو ختم کرنے میں۔ کینسر کے جو مریض ہوتے ہیں، خاص کر وہ مریض جن کی امیونو تھراپی چل رہی ہوتی ہے، تو CD8 کا لیول جب ہم پتہ لگاتے ہیں مریض کے خون میں تو اس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ جو مریض کا علاج چل رہا ہے، جو امیونو تھراپی چل رہی ہے، وہ کس طرح سے چل رہی ہے، وہ کامیاب ہے یا وہ کامیاب نہیں ہے، وہ اپنا کام دکھا رہی ہے یا کام نہیں دکھا رہی۔ اور دوسرا جو امیون سسٹم ہے تو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنا کام کر رہا ہے اس مریض میں۔ اس کے علاوہ اگر کسی دوسرے صحت مند شخص کا کوئی عضو، آرگن کسی بیمار شخص میں لگا دیا جاتا ہے تو اس ٹیسٹ کی مدد سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کہیں یہ آرگن ریجیکٹ تو نہیں ہوا، اس کے خلاف امیون رسپانس تو نہیں آیا، اور کوئی انفیکشن بھی اگر ہوا ہے تو اس کا پتہ بھی لگ سکتا ہے۔ ابھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے سیمپل نمونہ لیا جاتا ہے ٹیسٹ کے لیے۔ تو 3 سے 5 ml خون کا نمونہ لیا جا سکتا ہے EDTA ٹیوب میں۔ اس سیمپل کو، اس نمونے کو لیبارٹری بھیج دیا جاتا ہے تاکہ اس پر کام ہو سکے، اور اس کے لیے جو پروسیس استعمال کیا جاتا ہے تو اسے فلو سائٹومیٹری کہتے ہیں۔ اس فلو سائٹومیٹری ٹیکنیک کی مدد سے جو CD8 پلس ٹی سیلز ہیں تو اس کی مقدار کا پتہ لگایا جا سکتا ہے خون میں۔ فلو سائٹومیٹری جو ٹیکنیک ہے تو اس کی مدد سے جو ایگزیکٹ پتہ لگاتے ہیں ہم، وہ تو اسی CD8 پلس ٹی سیلز کا ہم لگا سکتے ہیں بڑے بہتر انداز سے، اور ان خاص سیلز کا پتہ جو لگایا جاتا ہے فلو سائٹومیٹری میں، تو یہ سیلز جو ہیں تو ان کو لیبل کر دیا جاتا ہے مخصوص قسم کے اینٹی باڈیز کے ساتھ، اور ان اینٹی باڈیز کے ساتھ
مخصوص رنگ کی جو ڈائی ہوتی ہے جس سے ایک خاص قسم کی روشنی نکل رہی ہوتی ہے اس کو لگا دیا جاتا ہے تاکہ ان CD8+ ٹی سیلز کا پتہ آسانی سے لگایا جا سکے۔ لیبارٹری میں جو خون کا نمونہ ہے وہ ایک فلو سائٹومیٹری پروسیس سے گزرتا ہے۔ ایک لیزر بیم ہوتی ہے، ایک لائٹ ہوتی ہے مخصوص قسم کی جس سے یہ سیلز گزرتے ہیں خون میں موجود۔ پھر یہی جو لیبلڈ اینٹی باڈیز کا استعمال کیا گیا ہوتا ہے تو اس سے ایک مخصوص قسم کی روشنی یا رنگ جو ہے وہ نکلتا ہے، جس کی مدد سے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے کہ CD8+ ٹی سیلز کا پتہ لگایا جا سکے۔ نارمل رینج کی بات کریں، اگر دیکھیں کہ خون میں اس کا نارمل لیول کتنا ہوتا ہے تو 150 سے لے کر 1000 سیلز پر کیوبک ملی میٹر۔ 1000 سے اگر لیول زیادہ ہوگا تو ہم کہیں گے کہ بڑھ گیا ہے، خون میں اس کا لیول ہائی ہو گیا ہے، اور اگر 150 سے نیچے ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ لو ہے، کم ہو گیا ہے۔ ابھی جانتے ہیں کہ وہ کون سی وجہ ہیں جس کی وجہ سے خون میں اس کا لیول نارمل سے بڑھ جاتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر ہے انفیکشنز۔ خاص قسم کے وائرل انفیکشنز ہیں جو کہ کرونک ہوتے ہیں، کئی مہینوں کئی سالوں سے ہوتے ہیں، اور اس کے خلاف جو امیون رسپانس ہے وہ آ رہا ہوتا ہے، جیسے کہ HIV میں، ہیپیٹائٹس میں، سائٹومیگیلو وائرس میں۔ تو ان انفیکشنز میں جو CD8+ ٹی سیلز ہیں اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک ڈیفنس، ایک ایسا سسٹم بنا رہے ہوتے ہیں کہ ان وائرسز کو روکا جا سکے، تو اپنی تعداد کو یہ بڑھاتے ہیں۔ بڑھنے کی دوسری وجہ ہے آٹو امیون ڈس آرڈرز، جس میں ایسی خرابیاں جس میں جو ہمارا اپنا ہی دفاعی سسٹم، امیون سسٹم ہوتا ہے، وہ ہمارے جسم کے خلاف کام کرنے لگتا ہے۔ اس میں رومٹوئڈ آرتھرائٹس آتا ہے، ملٹیپل اسکلیروسس، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ایسے آٹو امیون ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں۔ اس میں بھی CD8+ ٹی سیلز کی مقدار بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جو سوزش ہے، انفلیمیشن ہے، وہ جسم میں ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو امیون سسٹم ہوتا ہے تو وہ بھی بحال ہو جاتا ہے، ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ تیسری وجہ بڑھنے کی ہے کینسرز، مخصوص قسم کے، خاص قسم کے کینسرز، جیسے کہ لیمفوما ہو گیا، یا ایسے رسولیاں جو کہ بہت سخت ہوتی ہیں۔ تو اس میں بھی CD8+ ٹی سیلز کی مقدار خون میں بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ٹیومر کو، اس رسولی کو ختم کیا جا سکے۔ البتہ کچھ ایسے کینسر جو کہ ایڈوانس لیول پر ہوتے ہیں، جو بہت آگے جا چکے ہوتے ہیں، تو اس میں جو CD8+ ٹی سیلز ہوتے ہیں تو وہ اپنا کام پھر نہیں کر پاتے ٹھیک طرح سے۔ چوتھی وجہ بڑھنے کی ہے کرونک انفلیمیشن، ایسی سوزش جسم میں جو کئی مہینوں کئی سالوں سے ہو، جیسے کہ انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز میں، سارکائڈوسز میں۔ تو یہ بھی ایسی حالتیں ہیں جس میں CD8+ ٹی سیلز جو ہوتے ہیں ان کی مقدار خون میں بڑھ جاتی ہے۔ پانچویں وجہ ہے بڑھنے کی پوسٹ ویکسینیشن۔ جب ویکسینیشن ہو جاتی ہے، کی ہوتی ہے کسی شخص نے، خاص طور پر جب لائیو ویکسینیشن کی ہوتی ہے، تو وقتی طور پر جو CD8+ ٹی سیلز ہوتے ہیں تو اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس ٹائم پر یہ رسپانس کرتے ہیں اس ویکسین کے خلاف۔ چھٹی وجہ ہے جب ہمارا دفاعی سسٹم، امیون سسٹم رد عمل دیتا ہے، خاص طور پر انفیکشن یا چوٹ کے خلاف۔ اس کی مثال یہاں پر ٹوبرکلوسس ہو گئی، ملیریا ہو گیا، یا کچھ اور انفیکشنز۔ تو اس کے رد عمل میں جو ہمارا جسم ہے وہ CD8+ ٹی سیلز کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ یہ رد عمل دفاع کے طور پر آتا ہے تاکہ دفاع ہو سکے، جسم کو بچایا جا سکے ٹوبرکلوسس اور ملیریا کے خلاف۔ ابھی جانتے ہیں کہ وہ کون سی حالتیں ہیں جس میں اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے، لو ہو جاتی ہے خون میں۔ تو پہلے نمبر پر ہے HIV ایڈز۔ HIV کا جو وائرس ہوتا ہے تو یہ CD4+ ٹی سیلز کو حملہ کرتا ہے، اور اس حملے کے نتیجے میں جو امیون سسٹم ہوتا ہے، جو دفاعی سسٹم ہوتا ہے جسم کا، وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جو CD8+ ٹی سیلز ہوتے ہیں تو اس کی مقدار خون میں بڑھ جاتی ہے۔ تاہم ایڈز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب سٹیج جیسے جیسے آگے جاتا ہے اور ایڈوانس سٹیج پر ایڈز چلا جاتا ہے تو یہ CD8 جو سیلز ہوتے ہیں تو یہ پھر اپنا کام ٹھیک طرح سے نہیں کر پاتے، اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ لیٹ سٹیج آف ایڈز میں جو ان کی مقدار ہوتی ہے، جو ان کی تعداد ہوتی ہے خون میں، تو وہ بھی لو ہو جاتی ہے، کم ہونے لگتی ہے۔ دوسری جو وجہ ہے وہ ہے کنجینیٹل امیونو ڈیفیشنسی سینڈروم۔ کچھ حالتیں ہیں جیسے کہ کمبائنڈ امیونو ڈیفیشنسی یا پھر ڈی جارج سینڈروم۔ تو ان حالتوں کے نتیجے میں بھی جو CD8+ ٹی سیلز ہوتے ہیں تو اس کی مقدار خون میں کم ہو جاتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارا دفاعی سسٹم ہوتا ہے، امیون سسٹم ہوتا ہے، اس میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہوتی، ڈیولپمنٹل ایشوز آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو امیون سسٹم ہے وہ ٹھیک طرح سے ڈیولپ نہیں ہو پا رہا ہوتا۔
اس کے کم ہونے کی جو تیسری وجہ ہے وہ ہے امیونوسپریسو تھراپی، جیسے کہ مریض کیموتھراپی پر ہے، کارٹیکوسٹیرائڈز پر ہے یا اور ایسی ادویات پر ہے جس کی وجہ سے جو امیون سسٹم ہے، جو ہمارا دفاعی سسٹم ہے وہ کمزور پڑ رہا ہے، دب رہا ہے، جس کے نتیجے میں جو CD8+ ٹی سیلز ہوتے ہیں تو اس کی مقدار وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ان چیزوں کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے ہمارے دفاعی سسٹم، امیون سسٹم پر، جس کی وجہ سے ان کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے۔ چوتھی وجہ ہے جب بون میرو میں خرابیاں آنے لگتی ہیں، وہ خرابیاں خاص طور پر اپلاسٹک انیمیا یا اگر جو سفید خلیات ہیں، وائٹ بلڈ سیلز ہیں، اگر اس کا کینسر ہو، ایسی حالتوں میں ہمارا جو بون میرو ہوتا ہے، جو گودا ہوتا ہے ہڈیوں کے بیچ میں، تو وہ کافی مقدار میں جو خون کے خلیات ہوتے ہیں، بلڈ سیلز ہوتے ہیں، اسے نہیں بنا پا رہا ہوتا۔ نتیجے میں یہی مخصوص قسم کے سیل CD8+ ٹی سیلز جو ہوتے ہیں، ان کی تعداد کم ہونے لگتی ہے۔ پانچویں وجہ ہے جب جسم میں غذائیت کی کمی اور وائٹامنز کی کمی ہوتی ہے۔ جسم میں جب غذائی اجزاء کی غذائیت کی جب کمی ہوتی ہے اور بہت بڑے لیول پر ہوتی ہے، وہ چیزیں وائٹامن B12 ہو سکتا ہے، فولک ایسڈ یا پھر زنک، تو اس کی وجہ سے جو ہمارا دفاعی سسٹم ہوتا ہے، امیون سسٹم ہوتا ہے، تو اس میں خرابی آ جاتی ہے، وہ اپنا کام ٹھیک طرح سے نہیں کر پا رہا ہوتا، نتیجہ پڑتا ہے انہی مخصوص سیلز پر جنہیں CD8+ ٹی سیلز کہا جاتا ہے۔ چھٹی وجہ ہے بڑھاپا۔ عمر جیسے جیسے آگے بڑھتی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ اپنا کام پھر ٹھیک طرح سے نہیں کرتا، اور پھر یہ جو CD8+ ٹی سیلز ہیں تو ایک تو ان کی تعداد بھی کم ہوتی جاتی ہے اور دوسرا یہ اپنا کام بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر پاتے۔ ساتویں وجہ ہے ایسے انفیکشنز جس میں وائرس کی مداخلت ہو، وائرسز کی وجہ سے جو انفیکشنز ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ سیلز کم ہو جاتے ہیں۔ کرونک جو وائرل انفیکشن ہے جو کافی وقت سے جسم میں ہوں یا وہ وقت زیادہ گزارتے ہوں جسم میں، سالوں سے ہوں، جیسے کہ ایپسٹین بار وائرس، اس وائرس کی وجہ سے جو CD8+ ٹی سیلز ہوتے ہیں تو یہ پھر اپنا کام ٹھیک طرح سے نہیں کر پاتے۔ اس انفیکشن میں یہ جو CD8+ ٹی سیلز ہوتے ہیں یہ یا تو غائب ہو جاتے ہیں یا پھر جب یہ دفاع کے لیے نکلتے ہیں تو یہ اپنا رول ادا نہیں کر پاتے، ان کا جو کام کرنے کی قابلیت ہے وہ یہ کھو دیتے ہیں۔ بہت زیادہ شکریہ MLT حبیب کامران دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل MLT حبیب کامران کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔